بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ وظائف کے دیکھنے اور سننے والے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے رکھے۔ پیارے بہن بھائیوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کا خاص وظیفہ ہے، جسے آپ نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمل کر لینے سے آپ کو 40 فوائد حاصل ہوں گے، اس لیے آپ نے اس عمل کو کسی بھی صورت مس نہیں کرنا، ورنہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے، اور یہ عمل کیسے کرنا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اور اس کے 40 فوائد کیا ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ اس سے مکمل مستفید ہو سکیں۔ اس کے فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ہر طرح کی آفات سے حفاظت ہوگی، ہر طرح کی بلائیں آپ سے دور کر دی جائیں گی، اور پورا سال اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے آپ کو ہر طرح کی آفت اور پریشانی سے دور رکھیں گے۔ مزید یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوگی۔ اب اس عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے میری ہمارے نئے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک مدینہ وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی فائدہ مند عمل کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اب میرے بہن بھائیوں، غور سے سن لیں اور نوٹ فرما لیں۔ آپ نے محرم کے اس پہلے جمعے والے دن عصر کی نماز سے پہلے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اسی لیے عصر سے پہلے ہی باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، اور آپ نے عصر کی اذان سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام یا اللہ یا ہوا، یا اللہ یا ہوا 1000 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آپ کے پاس اگر 1000 والی تسبیح ہو تو بہتر ہے، ورنہ آپ اس کے لیے کاؤنٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان ناموں میں یا اللہ اسم ذات بھی ہے، اور اس کو اسم عظم بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ اپنے اندر بہت ہی برکات رکھتا ہے۔ اب یاد رہے کہ یہ عمل مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس طرح سے آپ کا عمل ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ آپ کے آج کے اس وظیفے کا پہلا حصہ ہے جو آپ نے عصر کی اذان سے پہلے مکمل کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کریں تو عصر کی اذان ہو جائے گی، تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اذان سننی ہے، اور اس کے بعد ایک عمل کرنا ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یعنی جو اس درود پاک کو صرف 80 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے لیے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو آپ نے اس روایت کے مطابق عصر کی اذان کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور پھر جب عصر کی نماز ہو جائے اور آپ نماز ادا کر لیں تو آپ نے یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے 80 سال کے گناہ معاف، اور آپ کو 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو ایک نور حاصل ہوگا جو پل صراط سے اسے پار کرنے میں مدد دے گا۔
یاد رہے کہ اس وظیفے کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اس کے 40 فوائد ہیں۔ ان میں سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکوں۔ اس عمل کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ 3000 رحمتیں اتارے گا، اس پر 2000 بار اپنا سلام بھیجے گا، 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اس کے 5000 گناہ معاف فرمائے گا، اس کے 5000 درجے بلند کرے گا، اس کے ماتھے پر لکھ دے گا کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، اس کے مال میں ترقی دے گا، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور دشمنوں پر اس کو غلبہ بھی دے گا۔ اللہ رب العزت اس سے ایسا راضی ہوگا کہ نہ کبھی ناراض ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ ہیں وہ چند فوائد جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، جو اس عمل کی برکت سے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عمل کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ اس عمل سے نہ صرف دنیا کے فائدے بلکہ آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ تو ناظرین، اب اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا اور اس کو لائک بھی ضرور کریے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔